رستے میں ہوں تو آپ جو ہے نا وہ کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا حضور یہ آپ کے گھر کے پاس فلاں جگہ جو مسجد ہے تو میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں؟ بس میں پہنچا اور یقین کریں کہ میرے پاس سے ان کی گاڑی گزری یوں سپیڈ میں نا، جیسے مطلب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. یوں مطلب پاس سے گاڑی گزری اور کچھ دیر بعد نا، تو چونکہ میں گھر سے تھوڑا سا مطلب فاصلے پہ آ گیا تھا، مسجد کے قریب تھی لیکن بہت قریب ہی نہیں تھی، تو بہت رفتار سے ان کی گاڑی گزری. تو بہرحال وہ اس گاڑی کے پیچھے پھر میں بھی ہو لیا. تو جب میں ان کے گھر پہنچا تو کہتے ہیں حضور معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لانے لگے ہیں. اور حالانکہ میں کیا چیز تھا، مطلب اس وقت تو خیر شاید ناتخوانی کے حوالے سے بھی مطلب میں اتنا میچور نہیں تھا، اور وہ تو مطلب میرے علاقے میں جو معاملہ ہے سارا کچھ ہے وہ تو جانتے ہی نہیں تھے. تو میں تو ان کے پاس گیا تھا نا. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے تھوڑی بہت عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، جب میں اس عزت کے قابل بھی نہیں جو مجھے ملی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں پہ گناہوں پہ پردے ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تو بہرحال وہ جو بھی مطلب معاملے میں ایک جان پہچان ہوتی ہے وہ تو خیر ان کو تو اس سے بھی آگاہ نہیں تھے، لیکن میں ایک چھوٹا سا بندہ ان کے سامنے، ان کی حیثیت کے سامنے تھا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو پہلے مطلب بتا دیتے تو میں جاتا ہی نہ. تو یہ جملے یقین کریں کہ میں دیکھا کیسے یار یہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں نا، ان کی عاجزی دیکھیں، حالانکہ میں کیا اور وہ کہاں اور میں کہاں. بہرحال وہ جب بیٹھے تو انہوں نے مطلب بہت زیادہ الحمدللہ ابوبکر کی عزت کی. اس کے بعد پھر میں نے ان سے آنے کا جو مقصد تھا وہ عرض کیا. تو پھر نا بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا، سمجھایا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ معاملہ اس طرح ہے. تو میں نے کہا حضور میں آپ کے پاس آ جایا کروں کبھی کبھی. تو وہ کہنے لگے حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، جب دل کرے آپ آئیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں. اب وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں نا. تو جب انہوں نے ایسے کہا تو میں یقین کریں کہ میں نے کہا یار واقعی یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت نہ دے. اور میرے دل سے دعا نکلی نا. پھر میں بہت دفعہ ان کے گھر ان سے ملاقات کرے گیا، اور جب بھی گیا میں، اگرچہ وہ بڑے مصروف شخصیت، آپ کو پتہ ہے مصروف شخصیت ہوتی ہے، میں خود بعض اوقات اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں بڑا مصروف ہوں، حالانکہ میں چھوٹا سا بندہ ہوں. تو وہ بندے تو الحمدللہ واقعی مصروف ہے، تو مصروفیت ہے. لیکن میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سنا انہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور بس یہ میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس بیٹھا رہا ہوں تو اب مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو بس میں جو ہے نا مصروفیت زیادہ میں جانے لگا ہوں، یا کچھ رخصت دے جائیں یا کچھ اس طرح کا. ان کی کسی بات سے بھی ایسا نہیں لگا، اگرچہ میں خود اس بات کا خیال تھا کہ وہ مصروف ہیں، ان کو زیادہ ٹائم نہ لوں، بس جاتا تھا ان سے ملاقات کر کے واپس. تو غالباً 3 یا 4 دفعہ گیا ہوں. اس کے بعد میں نے ان سے فون پہ بھی اکثر بات کرتا ہوں نا، اکثر. تو 6-7 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2-3 مہینے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو کال کر لوں. اور ان کے گھر جانے کی بات تقریباً کوئی شاید 12-13 سال ہو گئے. تو جب میں ان کو کال کرتا ہوں تو وہ الحمدللہ اسی محبت سے اور اسی طرح مجھ سے بات کرتے ہیں. اور چونکہ میرا نمبر ان کے پاس سیو نہیں ہے نا، تو وہ ہر دفعہ یوں سمجھے کہ مجھے، چونکہ میں بہت زیادہ کالیں بھی نہیں کرتا، تو وہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کون. تو میں ان کو جب تعارف کرواتا ہوں تو اچھا کہتے ہیں، اچھا. تو پھر وہ بات کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے شاید مجھے پہچانے نہیں ہیں. تو پھر میں ان کو تعارف کرواتا ہوں، حضور میں آپ کو آپ کے گھر تشریف لایا، مطلب آنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں اچھا آپ مدثر بھائی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر مدثر کر کے وہ بڑی محبت سے نا. بہرحال میں ایک سوچتا ہوں ایک بات کو کہ یار اتنا مصروف بندہ ہے لیکن کال پہ جب بات کرتا ہے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، یہ پچھلے دنوں نا ایک اور نعت خواں ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین بین الاقوامی ثنا خواں ہیں، اور دنیا جانتی ہے، آج بھی دنیا اس کو جانتی ہے، آج بھی اس کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. میں نے اس کو کال کی، پہلی دفعہ کال کی، اور میں بھی اندر سے نا دل سے تھوڑا سا ڈر رہا تھا، یار مصروف بندہ ہے تو پتہ نہیں بات کر پائے گا نہیں کر پائے گا، مصروفیت کس طرح کی ہوگی. تو میں حیران رہا کہ اس نے مجھے 35 منٹ دیے. اب میرے پاس شاید پتہ نہیں اتنا بیلنس بھی تھا کہ نہیں تھا تو مطلب کال کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال مطلب کال چلتی گئی، وہ باتیں کرتے گئے 35 منٹ انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم میں نے ان سے بات کی تو 35 منٹ انہوں نے مجھے دیے. تو پھر دوبارہ میں نے ان کو 4 دن کے اندر دوبارہ ان کو کال کری تھی. میں نے کہا حضور کب کال کروں؟ تو ان کی محبت دیکھیے اور ان کی عاجزی دیکھیے
کہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ جس وقت مجھے مطلب میرا تعارف یہ تھا کہ میں الحمدللہ سرکار کا ایک امتی ہوں بس، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف تو نہیں ہے نا ان سے۔ تو ایک ہوتا ہے ذاتی مطلب میل جل ہوتا ہے یا ذاتی ملاقات ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے یا آنا جانا، کوئی جان پہچان، کو ریفرنس ہوتا ہے۔ میں نے بغیر ریفرنس کے عرض کیا کہ حضور میں فلاں جگہ سے، یہ میرا نام ہے اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے محبت رکھتا ہوں اور آپ نعت خوائیں، تو میں نے اس حوالے سے آپ کو کال کی ہے۔ تو میرا یہی تعارف تھا بس، لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے بات کی۔ 4 دن کے اندر جب میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے ایک دفعہ اور یاد دلا دیتے تو یہ مزید اچھا ہوتا۔ تو میں نے کہا حضور کہ آپ مصروف تھے، تو مصروف ہوں گے اس وجہ سے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں نہیں بس آپ کو بتائے تو اچھا تھا، بہرحال مجھے کل ایک دفعہ پھر آپ یاد کروا دیجیے گا اور آپ نے کال کرنی ہے، میں کال انشاءاللہ سنوں گا آپ کی۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، لیکن ان کی عاجزی اور محبت دیکھیں۔ جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہوتے نا، تو ہر شخص یہ سمجھتا، ہر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ سرکار مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور جیسے ہی سرکار مجھ سے محبت فرماتے ہیں کسی اور سے نہیں فرماتے۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو وہ ہر صحابی یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ یہ سرکار مجھے ہی مخاطب کر کے مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ ایسی حضور سب کو نا انفرادی توجہ عنایت فرماتے تھے۔ تو یہ سرکار کی شان تھی الحمدللہ۔ تو جو سرکار کے صحیح غلام ہیں وہ بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کو توجہ دیتے ہیں، ہر ایک کو انفرادی طور پہ جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، اور یہی عاجزی کی وجہ سے ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ کچھ زندگی کا تجربہ ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا، اس لیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسی خامیاں نہ ہو جائیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کا دل نہ دکھا دیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا جو لہجہ ہے، ہمارا جو انداز ہے وہ تکبرانہ نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں اور تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو جی۔ یہ اس طرح کی باتیں، یہ اس طرح کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو ربیع النور شریف کی آمد کے حوالے سے ظاہر بات ہے ربیع النور شریف تو آتا رہتا ہے نا، ہر سال الحمدللہ تشریف لاتا ہے، تو بہت ساری کالیں آئیں گی، بہت سارے میسیجز آئیں گے، بہت سارے اشتہاروں پہ آپ کا نام ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بھی غرور تکبر میں نہیں پڑھنا نا، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کو سمجھ گیا نا؟ میں نے بہت سادہ سا انداز اپنایا تاکہ آپ سب کو نا یہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر ہے کیا۔ یہ کچھ ذاتی گفتگو تھی، کچھ آپ کو ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، تو آئیے تکبر کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ تکبر کیا ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر اور مغرور کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین چیر نہ ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ کافر متکبرین کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے جہنم کے دروازوں میں جاؤ، اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو گے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ استغفر اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر
ان پر غالب آ جائے گی، انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر۔ تکبر کی نا 3 اقسام ہیں، اور ان تینوں اقسام کے جو حکم ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے یہ تکبر ہے، یہ اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ آپ حیران ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے مقابلے میں بھی انسان تکبر کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ فرعون کا کفر، اس نے کہا تھا، ترجمہ کنز الایمان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ فرعون کی ہدایت کے لیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھیجا، مگر اس نے ان دونوں کو نا جھٹلایا، تو رب عز و جل نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرعون کو مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا تھا، تاکہ وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو شخص ظالم ہو اور اللہ عز و جل کی جناب میں تکبر کرتا ہو، اس کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ذلت کی پستی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوسرا تکبر اللہ عز و جل کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے۔ تکبر کی یہ قسم کفر ہے، جو پہلی قسم تھی نا یہ بھی کفر تھی، اور جو دوسری قسم ہے یہ بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض و عداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا، یعنی خود کو عزت والا اور بلند سمجھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے ماننا جائے، جیسا کہ بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حقارت سے کہا تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان ان لوگوں کے حوالے سے نا کہ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس طرح وہ کفار لوگ کہتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ یہ وہ کفار کہتے تھے نا، تو یہ بھی کفر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے، کسی بھی نبی یا رسول کے حوالے سے تکبر کرنا۔ اچھا، تیسرا جو تکبر ہے نا یہ بندوں کے مقابلے میں تکبر ہے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا، وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا، اور مساوات یعنی باہم برابری کو ناپسند کرنا۔ یہ صورت اگرچہ پہلی 2 صورتوں سے کم تر ہے، مگر یہ بھی حرام ہے۔ پہلی 2 صورتیں تو کفر تھی نا، یہ والی صورت حرام ہے، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ کبریائی اور عظمت بادشاہ حقیقی عز و جل ہی کے لائق ہے، نہ کہ کسی عاجز اور کمزور بندے کے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا، جس کے سر پر بادل سایہ افکن ہوتا تھا۔ اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا، میں بنی اسرائیل کا انتہائی گناہ گار اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں تو امید ہے اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرما دے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے دل میں کہا، کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس عابد نے اس گناہ گار شخص کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔ آئیے اب تکبر کے اسباب پر غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اس کا علاج کریں۔ پہلا سبب جو ہے نا تکبر کا، یہ علم ہوتا ہے۔
بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے نا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج سنیے، انسان یہ سوچے کہ معلم الملکوت کے منصب تک گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔